السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جیسا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج ہم اس کے باب 12 پر ہیں، اور اس میں ہم نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وحی کے متعلق بیان کریں گے، وحی کی اقسام کو بیان کریں گے۔ شروع کرتے ہیں غار حرا کے اندر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کچھ 2 میل دور کوہ حرا کے غار میں جا رہے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے، بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کارفرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوچ شرکی عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ، افراط و تفرید سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان و انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہے تھے۔ در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصہ کے لیے الگ تھلگ خلوت نشین رہے۔ ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا، تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غائب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غائب سے تعامل کے لیے مستعد رہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جمگانا شروع ہو گئے۔ یہ آثار خواب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب حرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ دلائل و قرآن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے۔ میری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو سوموار کی رات میں پیش آیا۔ اس رات اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھی۔ قمری حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 یعنی کہ 39 سال 3 مہینے اور 22 دن بنتی ہے۔ اب آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنتے ہیں۔ یہ انوار لاہوت کا ایک ایسا شعلہ تھا جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا تھا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کہیں کی رات کر تشریف لائے، بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ ساتھ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بار اس نے مجھے پکڑ کے زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو. میں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار پکڑ کر پھر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے. ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خویلد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی یہاں تک کہ خوف جاتا رہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا قطعاً نہیں، بخدا آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں. ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے. چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے. اس وقت جب آپ بہت بوڑھے اور نبینا ہو چکے تھے. ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں. ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا. اس پر ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. کاش اس وقت میں توانا ہوتا، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا. اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی بھی رک گئے. طبری اور ابن حشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچانک وحی کی آمد کے بعد غار حرا سے نکلے، پھر واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی. اس کے بعد مکہ تشریف لائے. طبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے. روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہ تھا. میں شدت نفرت سے ان کی طرف سے دیکھنے کی تاب بھی نہ رکھتا تھا. اب جو وحی آئی تو میں نے اپنے جی میں کہا یہ نکارہ یعنی خود آپ شاعر یا پاگل ہیں. میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے. میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں اور وہاں سے اپنے آپ کو نیچے لٹکا دوں گا اور اپنا خاتمہ کر لوں گا اور ہمیشہ کے لیے راہ پا جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہی سوچ کر نکلا. جب بیچ پہاڑ پہنچا تو آسمان سے ایک آواز آئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبرائیل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا، دیکھا تو جبریل ایک آدمی کی شکل میں افق کے اندر پاؤں جمائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے رسول ہو اور میں جبریل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہی ٹھہر کر جبریل کو دیکھنے لگا. اس شغل نے مجھے میرے ارادے سے غافل کر دیا. اب میں نہ آگے جا رہا تھا نہ پیچھے، البتہ اپنا چہرہ آسمان کے افق میں گھما رہا تھا اور اس کے جس کوشے پر بھی میری نظر پڑتی جبرائیل اسی طرح مجھے دکھائی دیتے تھے. میں مسلسل کھڑا رہا، نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے، یہاں تک کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میری تلاش میں اپنے قاصد بھیجے اور مکہ تک جا کر پلٹ آئے، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا رہا. پھر جبریل چلے گئے اور میں بھی اپنے اہل خانہ کی طرف پلٹ آیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچ کر ان کی ران کے پاس انہی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ بخدا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آدمی بھیجے اور مکہ تک جا کر واپس آ گئے. اس کے جواب میں نے جو کچھ دیکھا تھا انہیں بتا دیا. انہوں نے کہا چچیرے بھائی آپ خوش ہو جائیے اور آپ ثابت قدم رہیے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے. اس کے بعد وہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، انہیں ماجرہ سنایا. انہوں نے کہا قدوس قدوس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ورقہ کی جان ہے، ان کے پاس وہی نموذج اکبر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا. اس امت کے نبی ہیں یہ، ان سے کہو ثابت قدم رہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورقہ کی بات بتائی. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا میں اپنا قیام پورا کر لیا اور مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تفصیلات سن کر کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس امت کے نبی ہیں. آپ کے پاس وہی نموذج اکبر آیا ہے
جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ وحی کی بندش کے سلسلے میں یہ بات کہ وحی کتنے دنوں تک بند رہی، تو اس سلسلے میں ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بندش چند دنوں کے لیے تھی اور سارے پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد یہی بات راج ہے بلکہ یقینی معلوم ہوتی ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ وحی کی بندش 3 سال یا 2.5 سال تک رہی، تو یہ قطعاً صحیح نہیں، البتہ یہاں دلائل پر بحث کی گنجائش میرے پاس نہیں ہے۔ وحی کی اس بندش کے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزین و غمگین رہے اور اب پر حیرت استعجاب رہا۔ چنانچہ صحیح بخاری کتاب التعابیر کی روایت ہے کہ وہی بند ہو گئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمگین ہوئے کہ بلند و بالا پہاڑ کی چوٹیوں پر تشریف لے کے وہاں سے لڑک جائیں، لیکن جب کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے یا اپنے آپ کو لڑکا لیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوتے اور فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول و حق ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا اضطراب تھم جاتا، نفس کو قرار آ جاتا اور آپ واپس آ جاتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی بندش طول پکڑ جاتی تو آپ پھر اسی سے کام کے لیے نکلتے جاتے، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی بندش جو تھی چند روزہ تھی، اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کے نبی ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس جو شخص آیا تھا وہ وحی کا سفیر و آسمانی خبر کا ناقل ہے، اسی طرح وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق و انتظار اس بات کا ضامن ہو گیا کہ آئندہ وحی کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیں گے اور اس بوجھ کو اٹھا لیں گے۔ تو حضرت جبرائیل دوبارہ تشریف لائے۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش کہ وحی کا واقعہ سنا۔ آپ فرما رہے تھے میں چلا جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اسی سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا، پھر میں نے اپنے اہل خانہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المدثر یہاں سے لے گا ورجز فہجر تک نازل فرمائی، پھر نزول وحی میں گرمی آ گئی اور پیا پہ نازل ہونے لگی۔ اب میں یہاں پر ساتھ چلتے چلتے وحی کی اقسام کو بتاتا چلتا ہوں تاکہ آئندہ بیان میں ذرا آسانی ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ ذرا ہٹ کر یہاں رسالت و نبوت کی حیات مبارکہ کی تفصیلات شروع کرنے سے پہلے وحی کی اقسام ذکر کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ رسالت کا مصدر اور دعوت کی کمک ہے۔ علامہ ابن قیم نے وحی کے حسب ذیل مراتب ذکر کی ہیں۔ سچا خواب، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی۔ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اس کا اردو ترجمہ کرتا چلتا ہوں، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا حاصل کر لے، بس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو اور اس کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی معصیت کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کا جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ نمبر 4، آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹن ٹنانے کی طرح آتی تھی، وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں آپ کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طرح وہی آئی کہ آپ کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی تو ان پر اس قدر گراں بار ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب معیت آپ کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت آپ کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے۔ نمبر 6، وہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ نمبر 7، فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، وہی کہ یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے نص قرآن سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔ بعض لوگوں نے ایک 8ویں شکل میں اضافہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ روح بروح
بغیر حجاب کے گفتگو کرے، لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں سلف سے لے کر خلف تک اختلاف چلا آیا ہے۔ میں اس کے بعد انشاءاللہ تبلیغ کا حکم جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو ملا ہے اگلی ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔